تعزیتی جلسوں میں خاموشی اختیار کرنا، کسی کی وفات پر کوئی جلسہ جلوس ہو تو وہاں پر خاموشی اختیار کرنا شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ بعض مسلم تنظیمیں یا سیاسی جماعتیں، سرکاری ہو یا نیم سرکاری ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کسی دینی یا سیاسی شخصیت کے انتقال پر عام طور پر تعزیتی جلسے میں چند منٹ کی خاموشی اختیار کر کے اسے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ نہ صرف غیر اسلامی بلکہ اس کو بدعت بھی شمار کرایا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے من احدث فی امرنا فہو بدعۃ، یہ متفق علیہ روایت ہے، مشکات المصابیح کی صفحہ 27، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ الفصل الاول کے تحت۔ دوسرے کہ عادت قبیحہ میں کافروں کی مشابہت اختیار کرنا اس صورت میں ہے، اس لیے جو ہے یہ بھی منع ہے۔ چنانچہ مشکات میں دوسری جگہ روایت ہے ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ ملحد فی الحرم ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اس طریقے کے الفاظ جو ہے مشکات صفحہ 27 پر اس کو نقل کیا، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ الفصل الاول کے تحت۔ لہذا مسلمانوں کے لیے اپنے مردوں اور شہیدوں کے بارے میں اسلامی تعلیم یہ شمار کی گئی ہے کہ پہلا ان کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سنن ابی داؤد میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه اشیاء من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع او ولد صالح یدعو له، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 398، باب ما جاء فی الصدقۃ عن المیت، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41، کتاب الوصیہ، باب وصول ثواب الصدقات الی المیت، تکملہ فتح الملہم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 104، الوصیۃ باب ما یلحق الانسان من الثواب، حدیث نمبر 4199 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ شعب الایمان للبیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 247، باب فی الزکاة فصل فی الاختیار فی صدقۃ التطوع، حدیث نمبر 3447، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256 حدیث اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 362، حدیث نمبر 1376، الاحکام باب فی الوقت، السنن الکبریٰ للنسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 109، باب فضل الصدقہ عن المیت، حدیث نمبر 6478 نمبر کی یہ روایت ہے۔ دوسرا جو حکم ہے اس سلسلے میں وہ یہ کہ میت کی طرف سے صدقہ کر کے انہیں ثواب کیا جائے، کہ کوئی چیز بھی صدقہ کی جائے، چاہے وہ 5 روپیہ ہو صدقہ کرنے کے لیے، یا کپڑا وغیرہ، یا کسی کو کھانا وغیرہ کھلا دیا، یہ بھی میت کے حق میں جو ہے صدقہ ہی شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی کافی جو ہے فقہا کی عبارات ملتی ہے۔ بحر الرائق کا الاصل فی ان الانسان له ان یجعل ثوابه عمل لغیرہ صلاۃ او صوما او صدقہ او قرآن او ذکرا او طوافا او حجن او عمرہ، اس طریقے کے الفاظ جو ہے البحر الرائق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 105، کتاب الحج، باب الحج عن الغیر، فتاوی شامی فتاوی شامیہ میں ہے الافضل لمن يتصدق نقلا ان ينوي لجميع المؤمنین والمؤمنات، اس طریقے کی عبارت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 151، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجنازہ، مطلب فی القراءۃ للمیت واہداء ثوابها له، اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی ہے۔ تیسرا جو حکم اس سلسلے میں دیا گیا ہے وہ یہ کہ ان کی خوبیوں کو بیان کیا جائے اور عیوب اور نقائص پر پردہ ڈال دیا جائے، ان کے عیب وغیرہ جو ہے اس کو چھپا دیا جائے، اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے افشا نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے سنن ابی داؤد میں عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذکروا محاسن موتاکم وکفروا عن مساویہم، اس طریقے کی عبارت کیا نام ہے سنن ابو داؤد کے اندر نقل کی ہے، صفحہ نمبر 621، کتاب الادب، باب فی النہی عن سب الموتى، جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198، الجنائز، باب ما جاء فی قتل احد وذکر حمزہ، حدیث نمبر 1019 ہے،
बाब नंबर 20 पर इसको नकल किया। फतवा शामिया में है इन रआ बिही मा यकरहु लम यजुज ज़करहु लिहदीस उज़कुरु महासिन मौताकुम। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 146 सलाह बाबू सलातिल जनाजा क़ुबैल मतलब फ़ी सवाबि अलल मासिया के तहत जो है इसको नकल किया गया है। अलमसाइल मुहिम्मा फ़ी मा इब्तलत बिल आम्मा, उसकी पहली जिल्द मसाइल शत्ता, उन्वान है ताज़ियती जलसों में खामोशी इख्तियार करना, सफ़ा नंबर 163 मसला नंबर 172 के तहत जो है इसको नकल किया गया है।